بہت بہت شکریہ، میں نے مسرت دباتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ وقتی طور پر میں شہناء کو بھول گیا اور نائلہ میرے حواس پر چھا گئی۔ کیسی حسین آواز ہے! اس کے دلکش خد و خال میری نگاہوں میں گھومنے لگے اور میں مستقبل کے پروگرام بنانے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ کو بتاؤں گا کہ میں بھری دنیا میں تنہا ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، ابھی تک لا ابالی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کے خاندان میں مجھے سہارا مل جائے تو مقصد حیات مل جائے۔ بلا شبہ نائلہ کا شریف خاندان ہے، اس کے ساتھ حسین زندگی گزرے گی۔ وہ رات بھی میں نے نائلہ کے خوابوں میں گزاری۔ شہناء کی جھلکیاں ذہن سے محو نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ تو اب ایک بھولا ہوا خواب تھی، اسے دہرانے سے کیا فائدہ؟ حقیقتوں کو اپنایا جائے، خوابوں کے پیچھے بھاگنا حماقت ہے۔ دوسری صبح خاصی خوشگوار تھی۔ نائلہ سے ملاقات کا تصور دل کو گدگدا رہا تھا۔ 9 بجے سے ہی تیاری شروع کر دی اور 9:45 بجے ہوٹل سے نکل آیا۔ ٹیکسی لی، آوارہ گردی کرتا رہا، پروگرام بناتا رہا اور پھر 11 بجے نکل روڈ پر پہنچ گیا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر ٹیکسی رکوا لی اور اسی میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ تب دور سے نائلہ آتی نظر آئی اور میں ٹیکسی سے اتر آیا۔ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ سفید سادہ لباس میں ملبوس وہ حوروں کی طرح مقدس اور پاکیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا دھلا دھلا چہرہ بے حد حسین معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور بالوں کی چند شریر لٹیں آوارہ گردی کر رہی تھیں۔ میں مبہوت اسے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے نہ جانے کس طرح جواب دیا۔ پھر میں ٹیکسی کی طرف مڑا اور وہ بھی خاموشی سے میرے نزدیک آ بیٹھی۔ وہ کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے واپس ہوٹل چلنے کے لیے کہا اور ٹیکسی سڑک پر دوڑنے لگی۔ راستے بھر ہم دونوں خاموش رہے۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سہمی سی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی کوہ نور پہنچ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو بل ادا کیا اور وہ نیچے اتر آئی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اسے مخاطب کیا، نائلہ صاحبہ۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ بے حد خاموش ہیں۔ جی نہیں تو؟ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ نہیں تو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ نائلہ صاحبہ، میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے میرے اوپر جو اعتماد کیا ہے میں اسے ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میں نے صاف محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر بحالی آ گئی ہے۔ میں اسے لیے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گیا اور اس کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے گھوم پھر کر میرا کمرہ دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی اور وہ قدرے تکلف سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا پسند کریں گی؟ کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ قطعی نہیں ہوگا، آپ بھی بے تکلفی سے فرما دیجئے۔ تان تو چائے پر ہی ٹوٹتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہتر، میں نے گھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا اور اسے چائے وغیرہ لانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اب کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی، اب تو آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اب معاف کر دیں۔ شرمندہ نہ کریں نائلہ صاحبہ، وہ میرے بزرگ تھے اور در حقیقت شرارت میری تھی، ان کی ناراضگی بجا تھی۔ ٹرین میں یوں ہی میری نگاہیں آپ پر پڑ گئیں، آپ سوتے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھیں، اس لیے دوبارہ دیکھنے سے باز نہ رہ سکا، اور اس بات کو والدہ صاحبہ نے محسوس کر لیا۔ بعد میں مجھے اپنی گستاخ نگاہی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ قدرے شرماتی ہوئی بولی، وہ قدیم خیالات کے مالک ہیں، اکثر انہیں مجھ سے اور بھائی جان سے گلہ رہتا ہے کہ ہم لوگ بہت بے باک ہیں، وہ ہمیں سرزنش بھی کرتے رہتے ہیں۔ بزرگ ہیں، ان کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، میں نے کہا۔ تو آپ نے معاف کر دیا؟ بار بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، معافی تو مجھے ان سے مانگنی چاہیے، میں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ تو پھر معافی مانگنے آ جائیے ہمارے گھر، اس نے شوخی سے کہا۔ سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا، لیکن خوف محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے وہ میرے لیے گنجائش نہ نکال سکیں، میں نے کہا، اور اس بات پر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ چند لمحات ذہن کریدتی رہی، پھر اسی طرح سر جھکائے ہوئے بولی، تب پھر آپ بھائی جان سے ملاقات کر لیں، ایسا کریں کہ کل شام 5 بجے آپ ہمارے ہاں آ جائیں، میں بھائی جان سے آپ کا تذکرہ کر دوں گی، وہ آپ کو اپنے دوست کی حیثیت سے ریسیو کریں گے۔ آپ کے بھائی جان ہیں؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں، دنیا کے تمام بھائیوں سے اچھے، بے حد ہسمکھ، بے حد پیارے، میں ان سے 5 سال چھوٹی ہوں، لیکن میری اور ان کی دوستی ہے، نہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپاتے ہیں اور نہ میں، یہاں تک کہ انہوں نے نفیس سے پہلی ملاقات کی تفصیل بھی مجھے بتا دی تھی۔ یہ نفیس کون محترمہ ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جان اسے پسند کرتے ہیں، بہت پیاری لڑکی ہے،
اور اب بہت جلد وہ ہماری بھابھی بننے والی ہے۔ خوب، اور آپ میرے بارے میں انہیں کیا بتائیں گی؟ میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے بارے میں؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھونچکی ہو گئی اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر شرم سے دوہری ہو گئی۔ میرے رگوں پے میں مسرت کی لہریں دوڑ گئی تھیں۔ نائلہ نے صاف اظہار محبت کر دیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے سب کچھ مل گیا تھا، وہ سب کچھ جو پیشہ ور عشاق مہینوں میں نہیں حاصل کر پاتے۔ وہ میرے تیرے نظر کی گھائل ہو گئی تھی، اور میں تو ہر اس لڑکی کے لیے دیوانہ ہوں جو مجھ سے پیار کرے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ نائلہ صاحبہ، آپ کا جواب مجھے مل گیا۔ عامر صاحب، وہ جذبات سے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی اور صوفے سے اٹھ گئی۔ گستاخی پر شرمندہ ہوں، چائے پیے بغیر نہ جانے دوں گا، میں نے بھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عامر صاحب، وہ اسی طرح گردن جھکائے بولی اور پھر شرمائی سی بیٹھ گئی۔ یہ غلط ہے نائلہ صاحبہ، چلیے ہم دوسرے موضوعات پر گفتگو کریں، میں نے کہا۔ اسی وقت ویٹر چائے اور دوسرے لوازمات لے کر آ گیا اور میں چائے بنانے کے لیے اٹھ گیا۔ میں بناؤں گی، وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر خود چائے کی طرف بڑھ گئی۔ بہت بہتر، شکریہ، میں نے بے تکلفی سے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کی ایک پیالی میرے سامنے رکھی اور میں اصرار کر کے اسی دوسری چیزیں کھلانے لگا۔ وہ قدرے سنبھل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوال کیا، آپ کا مستقل قیام کہاں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں ایک آوارہ گرد ہوں، پوری دنیا میں تنہا، کوئی نہیں ہے میرا۔ والد صاحب چند سال قبل انتقال کر گئے، زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ والد صاحب کا تھوڑا سا سرمایہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ ماضی کی یادیں بہت تلخ ہیں، اپنی شخصیت بدل دینا چاہتا ہوں اور یہیں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، اس کے چہرے پر تعصف اور خوشی کے ملے جلے جذبات پیدا ہو گئے۔ آپ کے دکھ سے مجھے دکھ ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ ماضی کی یادیں آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ شکریہ نائلہ صاحبہ، آپ کا احسان ہوگا، زندگی بھر احسان مند رہوں گا، میں نے در حقیقت رنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ میری باتوں میں کسی قدر حقیقت بھی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ چند منٹ کے بعد میں نے ہی موضوع بدل دیا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، آپ کے بھائی صاحب کا کیا نام ہے؟ آصف، بہت ہی پیارے بھائی ہیں وہ، آپ ان سے ملیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کل کا بے چینی سے انتظار رہے گا، میں نے کہا اور وہ مسکرا دی۔ پھر اس نے اجازت طلب کی۔ دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے۔ بہرحال کل صحیح، میں نے کہا۔ وہ مجھ سے دوسرے دن ضرور آنے کا وعدہ لے کر اور اپنا تفصیلی پتہ دے کر چلی گئی، اور میں دل میں میٹھی یادیں لیے اسے ٹیکسی میں سوار کروا کے واپس آ گیا۔ ایک خوشگوار مستقبل میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کاش یہ زندگی مجھے راس آ جائے، کاش میرا گناہ سر چڑھ کر نہ بولے۔ وہ رات عجیب سحر کے عالم میں گزری۔ میں نے اینجلا کو یاد کیا، ٹیڑھی آنکھوں والی، ظاہر ہے وہ مجھ جیسے گلفام کے قابل کہاں تھی۔ اور زرینہ، وہ تو مطلب پرست عورت، خدا نہ خواستہ اگر میری زندگی اس سے وابستہ ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ زندگی کے کسی لمحے میں دھوکہ دے سکتی تھی، اور اس وقت میری کیفیت اب سے مختلف ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں زرینہ کو بہت سی گالیاں دے ڈالیں۔ پھر مجھے راشدہ یاد آ گئی، ایک خوبصورت سی ہمدرد لڑکی، لیکن وہ میرے لیے نہیں تھی۔ قدرت انسان کے لیے جو فیصلے کرتی ہے وہ صحیح ہوتے ہیں۔ میں بلا وجہ شہنا کی یاد میں تڑپتا رہا، حالانکہ شہنا وہ عورت تھی جس نے مجھے صحیح معنوں میں عورت سے روشناس کروایا تھا، لیکن دل اس کا بھی صاف نہیں تھا۔ وہ مجھے شہزادہ یوسف عبران سمجھ رہی تھی اور شاید خود میرے دل میں جگہ پا کر ہونے والی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ ممکن ہے اسے میری حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ مجھے ٹھوکر لگانا بھی پسند نہ کرتی۔ میں خود ٹھوکر مارتا ہوں ایسی لڑکیوں کو جو مرد کے صرف ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتی ہیں، اور پھر نہ جانے وہ سب کون تھے۔ کچھ عجیب سی بادشاہت تھی۔ ایسے عجیب لوگوں میں میرا گزر کہاں ہوتا؟ میری یہ دنیا کیسی بھی ہے، میری تو ہے۔ اس رات میں شہنا کے لیے نہ تڑپا، میں نے صرف نائلہ کے خواب دیکھے۔ نائلہ جو راشدہ سے زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اس کے پہلو میں محبت کرنے والا خوبصورت دل تھا۔ اس نے پہلی ہی نگاہ میں مجھے پسند کر لیا تھا اور اب میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں بھی اسے اپنی بھرپور محبت دوں گا، میں اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ انہی خیالات میں سو گیا۔ اس رات صرف نائلہ میرے خوابوں میں تھی۔ میں پہاڑوں میں، جھرنوں میں، سرسبز میدانوں میں اس کے ساتھ کلیلیں کر رہا تھا، اپنے پسندیدہ فلمی نغمے گا رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ وہ بھی قدم قدم پر نئے نئے لباسوں میں میرے سامنے آ رہی تھی۔
کبھی قبائلی لباس میں، کبھی کسی دوسرے علاقے کے لباس میں، کبھی جدید شہری لباس میں۔ پھر میں نے اس کے لیے دشمنوں سے زبردست جنگ کی، ظالم سماج کو بھرپور شکست دی، اور پھر ہماری شادی کی خوشی میں آتش بازی چلنے لگی اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی، کاش صبح نہ ہوتی۔ میں اس فلمی خواب پر ہنس پڑا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ آج کا دن مسرتوں کا دن تھا۔ شام کے 5 بجانا مشکل ہو گئے۔ دن بھر کاہلوں کے انداز میں بستر توڑتا رہا، حالانکہ کئی کام کرنے تھے لیکن کچھ نہ کر سکا۔ دل نے کئی بار سوچا کہ نائلہ کو فون کروں، لیکن بے احتیاطی اچھی نہیں تھی۔ پھر ان خوفناک والدین کے بارے میں سوچنے لگا، وہ مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ اس کے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام آصف تھا۔ وہ بہن کی ہر بات قبول کر سکتا ہے، لیکن کیا اس کا عشق بھی قبول کر سکتا ہے؟ دل خوف سے دھڑکا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی۔ جدید دور ہے، لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں، ماڈرن گھرانوں میں ان باتوں کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی بہن اس کی رازدار بھی تو تھی، اس نے بھائی کی محبت کامیاب کروائی تھی، اسے اس کا بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ 4:30 بجے میرے کمرے کے فون کی گھنٹی بجی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نائلہ کے علاوہ اور کون فون کر سکتا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ہیلو عامر صاحب۔ دوسری طرف سے نائلہ کی آواز سنائی دی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں ہی بول رہا ہوں، آپ ابھی چلے نہیں ہوٹل سے؟ بس چلنے والا تھا، لیکن کیا مس نائلہ آپ نے اپنے بھائی سے اس کی فکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ نائلہ کی چہکتی ہوئی آواز ابھری اور میری روح تک خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے نائلہ نے معاملات ہموار کر لیے ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا، اور نائلہ نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، بال ایک خاص انداز سے سنوارے اور نوک پلک سے درست ہو کر ہوٹل سے نیچے اتر آیا۔ بے شک آپ مجھے ایک دیدہ دلیر چور کہہ سکتے ہیں۔ میں ڈاکہ مارنے کے بعد شادی رچانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور عشق میں مبتلا ہو کر موت کو بھول گیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نائلہ کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے بنگلے کی شان دیکھ کر ایک گہری سانس لی، گویا میری سسرال والے بھی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے۔ بہرحال وہ بھی کیا یاد کریں گے کہ کوئی لکھ پتی داماد ملا ہے۔ ٹیکسی کا بل ادا کر کے میں گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ مین گیٹ پر میں نے نائلہ کو منتظر پایا اور اس کی محبت کا دل سے قائل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اندر رخ کر کے کسی کو آواز دی اور ایک دراز قامت خوبصورت نوجوان اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بے حد سمارٹ تھا اور اس کے خد و خال نائلہ سے ملتے جلتے تھے۔ اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا نام آصف ہے اور آپ میرے پرانے دوست ہیں، اس نے کہا۔ شکریہ آصف صاحب، میں نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے بھی مجھے سلام کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا آصف مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کیوں نہ دیکھتا، جہاں دیدہ انسان ہے، ہونے والے بہنوئی کی شخصیت سے پوری طرح واقف ہونا چاہتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور چہرے پر مسکنت طاری کر لی۔ دونوں مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے اور پھر آصف نے مجھ سے بیٹھنے کی استدعا کی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ میں امی اور ابو کو اطلاع کرتی ہوں، نائلہ نے کہا، اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ نائلہ نے بڑی تعریفیں کی ہیں آپ کی عامر صاحب، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس نائلہ خود پر نور دل کی مالک ہیں، میں نے کہا۔ اور سنائیے کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ زندگی کی راہوں کا کوئی تعین نہیں کر سکا ہوں، آوارہ گرد ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تنہا ہوں۔ والد صاحب تجارت کرتے تھے، لیکن پرانی بات ہے، ان کے انتقال کے بعد زندگی کے راستے متعین نہیں کر سکا اور ان کی چھوڑی ہوئی دولت پر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کچھ ہمدردوں کا طالب ہوں جو میرے لیے راستے منتخب کر دیں۔ میں نے الفاظ چن چن کر کہا۔ او دکھ ہوا، ہم لوگ جس قابل ہیں حاضر ہیں، آصف نے کہا۔ ہمدردی کے الفاظ سن کر دل رو پڑتا ہے، محبتوں کی تلاش ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ویسے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ چند ہفتوں سے شہر کی گہما گہمی سے اکتا کر ایک چھوٹے سے قصبے میں مقیم تھا۔ اس قصبے کا نام شاہ پور ہے، یہاں شاہ پور سے آیا ہوں۔ خوب، آصف نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک لہر رقصاں تھی۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے دروازے میں نائلہ کا چہرہ نظر آیا، اس کے پیچھے معمر خاتون اور وہی بزرگ تھے۔ دونوں ہی مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ میں نے بھی چونکنے کی اداکاری کی تھی۔
بہرحال میں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ بڑی بی اور بڑے میاں اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور میرے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ہی مجھے گھور رہے تھے۔ آپ انہیں پہچان گئی امی؟ یہ میرے پرانے دوست ہیں، عامر ہیں، بڑے شریر اور زندہ دل انسان ہیں، آصف نے ایک کہا لگاتے ہوئے کہا۔ پرانے دوست؟ بڑے میاں چونک کر بولے۔ ہاں تو ہم اسکول کے زمانے کے ساتھی ہیں، آصف نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صاحبزادے حال ہی میں کہیں سے آئے ہیں؟ بڑے میاں نے آنکھیں مل مل کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ پور سے آیا ہوں محترم، اور اسی کمپارٹمنٹ میں جس میں آپ حضرات تشریف لا رہے تھے، میں نے خود ہی کہا۔ بڑے میاں نے ایک گہری سانس لی۔ برا مت ماننا آصف میاں، تمہارے دوست کوئی شریف انسان نہیں، بڑی بی نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں امی، کیا ہوا؟ آصف نے حیرت سے پوچھا۔ کمپارٹمنٹ میں انہوں نے شرافت کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ امی، میں اسے جانتا ہوں، اس نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، ایک منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مگر ہوا کیا تھا؟ آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ بتاؤ جی، بڑی بی نے بڑے میاں کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بڑے میاں چونک کر بولے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی امی جان، میں سخت پیاسا تھا، آپ جاگ رہی تھی، میرا دل چاہا کہ آپ سے پوچھوں کہ پانی ہے یا نہیں، اس لیے بار بار میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پانی مانگنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سادہ لو، بڑی بھی چونک پڑی۔ ہوا کیا تھا امی؟ ارے کچھ نہیں، بس میری ہی عقل ماری گئی تھی، دراصل رات کا وقت تھا، میں ڈر گئی تھی، بڑی بی نے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ حقیقت وہ بیچارے کیا بتا سکتے تھے، میں نے کوئی ایسی حرکت تو کی نہیں تھی جو الفاظ میں لائی جا سکے۔ آصف پھر ہنس پڑا۔ بڑے میاں اور بڑی بی کے دل صاف ہو گئے تھے، میری خوب خاطر مدارات ہوئی۔ آصف در حقیقت گریٹ تھا، ایسے محبت کرنے والے بہن بھائی میں نے کم ہی دیکھے تھے، لیکن آصف کا بار بار مجھے گھورنا میرے دل میں چبھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسی ہی بات تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، میں تو نائلہ کی دبی دبی پرمسرت مسکراہٹ میں کھویا ہوا تھا۔ نائلہ کے چہرے پر حیا کی سرخی لہرا رہی تھی اور میری آنکھوں میں انجانے خواب۔ آصف، اس کی والدہ اور والد مجھ سے گفتگو کرتے رہے اور میں کمزور پہلو بچا بچا کر ان کے جوابات دیتا رہا۔ اس روز میں نے بے پناہ جھوٹ بولا، بہترین اداکاری کی، اور مجھے یقین ہے کہ جب رات کے کھانے کے بعد میں ان سے رخصت ہوا تو ان پر بڑے اچھے تاثرات چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے رخصت کرتے وقت آصف نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کل دن میں 11 بجے تک آپ سے ملاقات کروں گا، عامر صاحب میرا انتظار کریں۔ سر آنکھوں پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دل میں حسین چٹکیاں لیے نائلہ کی الوداعی مسکراہٹ سمیٹے میں واپس چل پڑا۔ ٹیکسی نے مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات بھر میں مستقبل کے سہانے خواب میں کھویا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 30-40 ہزار کا ایک خوبصورت سا مکان خرید لوں گا، 10-12 ہزار کی ایک درمیانے درجے کی کار، باقی رقم سے کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں گا، اور اس طرح نائلہ کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ رات بھر میرے خوابوں میں اپنا گھر گھومتا رہا، جہاں نائلہ کے قدموں کی چاپ مسرتیں بکھیر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے سے بنگلے کے لان پر اپنے خوبصورت بچوں کو کلیلیں کرتے دیکھا۔ سب میرے اور نائلہ کے ہم شکل تھے، میں نے ان کے نام بھی تجویز کر لیے تھے۔ دوسری صبح حسب معمول خوشگوار تھی، میرا دل انجانی مسرتوں سے لبریز تھا۔ کافی دیر سے جاگا تھا، غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور پھر گھنٹی بجا کر بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ناشتے کی میز سے ٹیلی فون کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ سلام عرض کرتی ہوں، دوسری طرف سے نائلہ کی آواز سنائی دی۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو، میں نے جواب دیا اور نائلہ کی ہنسی سنائی دی۔ خوب خوب، یہ بزرگی کب سے آ گئی؟ اس نے پوچھا۔ رات کا خواب دیکھنے کے بعد۔ اوہ، تو آپ خواب بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں، اب دیکھنے لگا ہوں، حسین خواب، زندگی سے آراستہ۔ لیکن خواب دیکھنے سے بزرگی کیوں آ گئی؟ رات کو میری عمر 70 برس ہو گئی تھی، میں نے اپنا خوبصورت مکان دیکھا، اس مکان میں زندگی مسکراتے دیکھی جو میری شریک حیات کے قدموں سے جگمگا رہی تھی۔ ہاں، ایک حسین صورت محبت بھری نگاہوں سے میری منتظر تھی، میں نے اسے دل میں بٹھا لیا، وہ قدم قدم پر میرے ساتھ تھی۔ پھر ہمارے بچے مکان کے صحن میں کھیلنے لگے، 1 2 3 4۔ اب آپ جانتی ہیں کہ بال بچوں والے آدمی میں تھوڑی بہت سنجیدگی تو ہونی ہی چاہیے۔ نائلہ شرمیلی ہنسی ہنس رہی تھی، پھر اس کی شرمگی آواز سنائی دی۔
تب تو میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ شکریہ، اور آپ بھی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ عامر صاحب، اس نے شرمایا ہوا سا احتجاج کیا۔ کیوں، آپ کو میرے بچے پسند نہیں آئے؟ میں نے بدستور شوخی سے کہا۔ بڑے شریر ہیں آپ۔ اگر خوشیوں کا اظہار شرارت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی تو میں نے اسے آواز دی، مس نائلہ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ برا مان گئی آپ؟ نہیں۔ کب ملاقات ہو رہی ہے؟ شام 4 بجے۔ آپ تشریف لائیں گی؟ نہیں، پارک ہال گیٹ پر ملوں گی، گھر سے بہانہ کر کے آؤں گی۔ شکریہ، میں انتظار کروں گا، میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ خدا حافظ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا، اور میں کئی منٹ رسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ یہ مسرت آگی لمحات میرے لیے جاوداں تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سرور میں گم رہا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کئی منٹ کے بعد مجھے اس کا خیال آیا اور میں رسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے یوں ہی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور بیرے کو بلا کر برتن اٹھانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد میں آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 10:30 بجے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور میں چونک پڑا۔ ممکن ہے آصف ہو، حالانکہ اس نے 11 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آصف ہی تھا، لیکن جس انداز میں تھا اسے دیکھ کر میری گھگی بن گئی۔ آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، قدم لڑکھڑانے لگے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں اندھوں کی طرح اسے گھورتا رہا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نہ جانے کیسے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں راستے سے ہٹ گیا اور آصف اندر آ گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر کی وردی میں بھی خوب جچ رہا تھا۔ آپ کو میرے اس لباس پر حیرت ہوئی ہے شاید؟ ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او، نائلہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں مقامی پولیس انسپکٹر ہوں؟ نہیں، میں نے کہا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں نے کس طرح خود کو سنبھالا تھا۔ اتفاق ہے، آصف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور میں بھی مرے مرے قدموں سے ایک صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوٹی پر تھا، دفتر سے سیدھا آ رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا نا؟ وہ لاپرواہی سے بولا اور میں گردن ہلانے لگا۔ آپ مجھے دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہو گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بچپن ہی سے پولیس والوں سے ڈرتا ہوں۔ میں نے نہ جانے کہاں سے کھینچ کھانچ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر پیدا کی۔ ہر شریف آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور پھر آپ تو ذات شریف ہیں، اس نے کہا، اور میں خواہ مخواہ ہنسنے لگا۔ اور سنائیے، رات کیسی گزری؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز پولیس والوں کا ہی تھا، لیکن اب مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں خواہ مخواہ ہی ڈر گیا تھا، چنانچہ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، بہت اچھی، اس شہر کی راتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہاں، اور دن بڑے منحوس، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں پھر چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کافی پیوں گا؟ اس نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا کر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، لا حول ولا قوت، میں آپ کی پولیس کی وردی دیکھ کر بری طرح بدحواس ہو گیا ہوں، میں نے جلدی سے گھنٹی کے بٹن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ مسکراتا رہا۔ بیرے کے آنے پر میں نے کافی کا آرڈر دیا اور اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں لانے کے لیے بھی کہا۔ کمبخت دل کو لاکھ سنبھال رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ ڈوبا ہی جا رہا تھا۔ ویسے میں اس منحوس اتفاق کو کوس رہا تھا کہ نائلہ نے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی تھی، ورنہ اس عشق پر لعنت بھیجتا۔ ایک مجرم کو پولیس والے کی بہن سے کبھی عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ممکن ہے اس کے مسکرانے کا انداز یہی ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی، اب مجھے اس کے سامنے خوفزدہ ہو کر اسے شبے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر کافی لے آیا اور میں نے کافی بنا کر اس کے سامنے سرو کر دی۔ دوسری چیزیں بھی میں نے اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک تھا، لیکن اس کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے چکر آ رہے تھے۔ دل اندر سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ کافی کی 2 پیالیاں پینے کے بعد اس نے لمبی ڈکار لی۔ اس کے سامنے تمام برتن صاف ہو گئے تھے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور بولا، بہت وقت ہو گیا ہے، اب کچھ کام کی باتیں ہو جانی چاہیے۔ کام کی باتیں؟ میرا دل پھر لرز اٹھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنی بزدلی پر لعنت بھیجی۔ ممکن ہے وہ میری اور نائلہ کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ آخر ایک جوان بہن کا بے تکلف بھائی ہے۔ ضرور، میں نے پھر سنبھالا لیتے ہوئے کہا۔ نائلہ سے آپ کی ملاقات ٹرین میں ہی ہوئی تھی؟ ہاں۔ بہت مختصر وقت میں آپ نے اسے اس قدر متاثر کر دیا۔ مس نائلہ بے حد نیک دل خاتون ہے، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بے حد معصوم ہے اور آپ اسی قدر ذلیل۔ اس کا لہجہ بدل گیا اور میں بلا شبہ صوفے سے 1 فٹ اونچا اچھل پڑا۔ میں منہ پھاڑے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔
میں کل ہی آپ کی شکل دیکھ کر چونکا تھا مسٹر عارف، لیکن میں تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ آج میں نے اس شہر سے آئی ہوئی رپورٹ کا فائل نکلوایا، اس میں آپ کی تصویر دیکھی اور پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ میرے پورے بدن کا لہو خشک ہو گیا تھا۔ آپ اپنی فرم سے 86,000 روپے کا کیش اڑا کر فرار ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں آپ کی تلاش جاری ہے۔ ہر شہر میں آپ کی تصویر اور رپورٹ بھیج دی گئی ہے۔ آپ کی فائل میرے پاس موجود ہے، کیا پیش کروں؟ اس نے سوال کیا۔ میں بھلا کیا جواب دیتا؟ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن بدن میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہل بھی سکتا۔ بھاگنا تو درکنار، مجھے افسوس ہے کہ بے وقوف نائلہ آپ سے متاثر ہو گئی۔ مجھے دکھ ہے کہ اس کا نازک دل ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ بھی آپ پر نفرت سے تھوک دے گی۔ کمینے مجرم، تم میری بہن کو ورغلا کر اپنے جال میں پھانس رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں گولی مار دوں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور میں صوفے پر لیٹ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بند ہو جانی چاہیے تھیں۔ پورا کمرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ رقم کہاں ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ بریف کیس میں۔ بریف کیس میں، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے بریف کیس؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ پلنگ کے نیچے، میں ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے اپنا سروس پستول نکالا اور اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ اگر ہلنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا، وہ گرجدار آواز میں بولا، اور پھر پستول سے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ اور میں صوفے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اگر اس کے ہاتھ میں پستول نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے میں کبھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ چلو بریف کیس نکالو، اس نے پستول سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ میں نے بریف کیس اس کے سامنے سرکا دیا، لیکن خود میرا دل پلنگ کے نیچے سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر آؤ، وہ پھر اسی انداز میں بولا، اور چاروں ناچار مجھے یہ کمزور پناہ گاہ چھوڑنی پڑی۔ میں کھڑا ہو گیا، لیکن میرے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس نے بریف کیس اٹھا لیا اور پستول کا رخ میری طرف کیے ہوئے اسے کھول کر دیکھا، پھر مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے روحانسی آواز میں کہا۔ چلو، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پستول ہولسٹر میں رکھ لیا تھا، یہی اس کی عنایت تھی، ورنہ اگر وہ ہتھکڑیاں لگا کر لے جاتا تو میں کیا کرتا؟ نیچے چند اور پولیس والے موجود تھے جو یقیناً اس کے ساتھ آئے تھے، اور وہ انہیں نیچے چھوڑ آیا تھا۔ یقیناً پولیس والوں نے ہوٹل کے عملے کو تفصیل بتا دی تھی۔ ان لوگوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا، اور آصف مجھے لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر پولیس کی جیپ کھڑی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے جیپ میں بٹھایا۔ آصف آگے ڈرائیور کے پاس بیٹھ گیا اور جیپ چل پڑی۔ میرا ذہن تاریک تھا، دل بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کوئی خیال ذہن میں نہیں تھا۔ مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، لیکن میں ان سے بے بہرا تھا۔ یہاں تک کہ جیپ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ پولیس والوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اتارا اور اندر لے چلے۔ چند منٹ کے بعد آصف کے دفتر میں ایک کرسی پر سمٹا ہوا بیٹھا تھا، اور آصف میری فائل پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے گھنٹی بجا کر ہیڈ محرر کو بلایا۔ ہیڈ آفس کو اطلاع دو کہ ڈکیتی کا مجرم عارف پکڑا گیا ہے۔ سیٹھ حشمت اور وہاں کی پولیس کو تار دے دیا جائے۔ یس سر، ہیڈ محرر نے کہا اور گردن جھکا کر باہر چلا گیا۔ آصف نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کے گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا پہلا جرم ہے؟ اور میری آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب دو، اور کہاں کہاں کیس کیے ہیں؟ کبھی پکڑے گئے ہو یا نہیں؟ میں مجرم نہیں ہوں انسپکٹر صاحب، میں مجرم نہیں ہوں۔ میں رو پڑا۔ مجرم زرینہ ہے، جس نے مجھے ٹھکرا کر اختر بیگ سے شادی کر لی، صرف اس لیے کہ مجھے 350 روپے تنخواہ ملتی تھی اور اسے 1100۔ میں نے یہ رقم صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ کسی پرسکون گوشے میں پرسکون زندگی گزار سکوں۔ میں نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا نام لیا؟ اختر بیگ، یہ کون ہے؟ اس نے فائل کے اوراق الٹتے ہوئے کہا۔ حشمت برادرز کا اکاؤنٹنٹ، میں نے جواب دیا، اور اس نے گردن ہلائی۔ ہاں، تمہاری جگہ وہی تھانے میں بند ہے، اس نے کہا، اور اس افتاد میں پہلی بار میرے دل میں خوشی کی ایک لہر بیدار ہو گئی۔ اختر بیگ تھانے میں بند ہے؟ اس کی شادی کی تاریخ نکل گئی۔ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اصل مجرم وہی دونوں ہیں انسپکٹر صاحب، انہوں نے ہی مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ تو تم کسی زرینہ سے بھی عشق لڑا چکے ہو اور میری بہن کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ مجھے بے وقوف نائلہ پر بھی غصہ ہے۔ اس کے دل نے تمہیں کیسے قبول کیا؟ اگر یہ اس شہر کی پولیس کا معاملہ نہ ہوتا مردود، تو میں تجھے جہنم میں دھکیل دیتا۔
کم از کم 10 سال کی سزا کرواتا۔ انسپکٹر آصف نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس پر میری اپیل کا کوئی اثر نہ ہوا تھا، اس پر میری داستان غم کا کوئی رد عمل نہ ہوا تھا، اس کے رویے میں کوئی لچک نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سب انسپکٹر اندر آ گیا۔ اس نے سلوٹ مارا اور بولا، مجرم کو ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جناب۔